نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اہل تشیع کی طرف سے خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کا ایک مولانا صاحب ہے علامہ شہریار رضا آبدی، وہ آج کل سوشل میڈیا میں مختلف صحابہ کرام کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض میں نے سنا اور اس کے اعتراض کا ایک جواب آج کی نشست میں دوں گا اور دو جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں دینے کی کوشش کروں گا، اور اس کا اعتراض کیا ہے وہ اعتراض میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کا جواب عرض کروں گا۔ موصوف کا اعتراض یہ ہے کہ ملک بن نویرہ کی خوبصورت بیوی کے لالچ میں، یعنی ملک بن نویرہ کے خوبصورت بیوی سے نکاح کے لالچ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک بن نویرہ کو قتل کیا، اور یہ قتل عہد ابو بکر میں ہوا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں قتل ہی کی رات ملک بن نویرہ کے بیوی سے نکاح کیا اور فعل زوجیت اختیار کیا، یعنی کہ عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ زنا کے بھی مرتکب ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر سزاؤں کا اجرا نہیں کیا، یعنی نہ قتل قصاص لیا اور نہ اس پر حد جاری کی زنا کا، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا اگر میں کیا خلیفہ ہوتا، میں امیر ہوتا تو میں ضرور یہ دونوں سزاؤں کا اجرا کر دیتا۔ یہ اعتراض ہے موصوف کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں جو اصل قصہ ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، اپنی طرح سے من گڑت بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اصل جو مورخین نے لکھا ہے وہ واقعہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ اصل جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہم پر تھے۔ وہ مہم کیا؟ وہ مہم مدعی نبوت طلحہ بن اسدی کے مہم پر تھے۔ وہاں سے جب وہ فارغ ہوئے تو ایک مقام بطاح اس کی طرف روانہ ہوئے، وہاں جا کر مختلف اطراف میں فوجی دستے روانہ کیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان دستوں کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روانہ کیے۔ ان کو یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ کسی بھی علاقے پر اس وقت تک چڑھائی نہ کرو، یعنی اگر کسی علاقے میں آپ کو اذان کی آواز سنائی دے تو وہاں پر آپ نے چڑھائی نہیں کرنا، وہاں پر حملہ نہیں کرنا۔ اگر کسی علاقے میں آپ کو اذان کی آواز سنائی نہ دے تو وہاں پر آپ نے حملہ کرنا۔ اتفاق سے اس دستے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بن نویرہ کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے، اور یہ ملک بن نویرہ یاد رکھیے گا، یہ اس علاقے یعنی بطاح کے علاقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو امیر بنا دیا تھا، یعنی سرداری ملی ہوئی تھی بطاح کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر بھی کیا تھا، یعنی زکوٰۃ وصول بھی یہی کرتے تھے۔ تو جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے اس علاقے میں اذان کی آواز سنی، یعنی اس کی گواہی دی، لیکن دوسرے دستے نے، اس دستے کی یعنی دوسری جماعت نے، دوسری گروہ نے کہا کہ ہم نے اذان کی آواز نہیں سنی ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے جو معتبرین تھے
جو دوسرے جو معزز ترین جو لوگ سے ان سے یہ بات مکمل طور پر تحقیقی طور پر معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پہنچی تو ملک بن نویرہ نے خوب جشن منایا. علاقے کے معتبرین نے اس بات کی تصدیق کی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر حضرت یعنی اس علاقے میں پہنچی تو یہ ملک بن نویرہ نے خوب جشن منایا، عورتوں کے ہاتھوں میں مندی رچایا اور خوب مستی کی، اور مسلمانوں کی اس مصیبت پر بہت خوش ہوئے. اس کے علاوہ جب سوال جواب ہو رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو ملک بن نویرہ کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ ایسے بات نکلی جو عموماً مرتدین اور کفار اپنے گفتگو میں کرتے تھے، یعنی اس انداز میں گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یعنی کہا کہ قال رجلکم قال صاحبکم، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جو ہے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جس وقت یہ انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر چکے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر اس تک پہنچی تو جتنے لوگوں سے اس نے زکوٰۃ وصول کیا تھا یہ کہہ کر واپس کر دی کہ آپ کو اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہے. یعنی انہوں نے کہا یعنی اچھا ہوا کہ اس شخص کی موت، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہ الفاظ استعمال کی، اچھا ہوا کہ نعوذ باللہ اس شخص کی جو ہے موت ہو گئی، اس سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اب یہ واقعہ ہے. اب ان حالات اور اس گفتگو کو سننے کے بعد، ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور اس سے یعنی اس کی گفتگو سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو کہ یہ شخص مرتد ہوا تو اس کو قتل کر دیا. اور اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، دارالخلافہ، اور واقعے کو بتا دیا. تو اس پر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس پر جو ہے قصاص اور حد جاری کرنا چاہیے. لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور مکمل حالات کا جائزہ لیا اور تفتیش کی، تحقیق کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور ٹھہرا. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بالکل بے قصور ہے، تو اس کو اس عہدے پر دوبارہ بحال رکھا. حالانکہ اس سے پہلے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل حالات کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ اس پر سزا کا اجرا ہونا چاہیے. لیکن جب حالات کا پتہ چلے وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق ہوئے. یہ اصل واقعہ ہے. اب اس واقعہ کو اگر ہم 1 منٹ کے لیے اصل بھی مان لے، سچ بھی مان لے، تو یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو نہیں ہوتا، یہ اعتراض حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوتا ہے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ معصوم تھے نہ امام عام تھے. وہ پھر ہم اس واقعے کو دیکھیں، واقعے کو دیکھنے کے بعد اب فقہی مسائل پر اگر ہم غور فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس صورت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قصاص یا حد جاری ہو سکتا ہے یا نہیں. پھر جو ہے جب تدبر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسے یہ دونوں سزائیں واجب ہو سکتی ہے یا نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. تو اس لیے اب یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر ہر بھی عورت کو بھی اگر گرفتار کر کے لایا جائے تو اس پر بھی 1 حیض کی مدت تک عدت گزارنا ضروری ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا ملک بن نویرہ نے اپنی بیوی کو ایک عرصے دراز سے طلاق دے چکی تھی، بہت پہلے، یعنی ایک عرصے دراز سے اس کو طلاق دے چکی تھی. لیکن وہاں پہ ایک رسم جاہلیت پہلے سے تھا
وہ رسم جاہلیت یہی کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت مکمل ہونے کے باوجود بھی اس کو گھر میں مقید کر کے رکھا جاتا تھا، اور اس رسم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ، یعنی اس رسم جاہلیت کو توڑنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت مکمل ہو جائے تو انہیں روکے نہ رکھو، لہٰذا عورت کی جو عدت ہے وہ کب کی مکمل ہو چکی تھی اور نکاح حلال ہو چکا تھا۔ اب کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نکاح کیا۔ اب اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ تو حضرات اہل تشیع، آپ اعتراض اہل سنت پر کرتے ہو اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کے کتابوں کو پیش کرتے ہو، تو لہٰذا اہل سنت کے مسلک اور اس کے مذاہب اور ان کے فقہ مسائل کا بھی خیال رکھا کریں۔ آپ اپنے کتابوں کو سامنے لا کے جو ہے دلیل کے طور پر پیش تو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر لشکر بھی تھے۔ جب اس کو امیر لشکر بنایا تو اس کی زیر قیادت میں اس نے بہت سے مرتدین کو بھی قتل کیے اور بہت سے مشرکین یعنی کفار کو بھی قتل کیے، اور اس میں ایک شخص یہ بھی تھے جو مدعین نبوت تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ ملک بن نویرہ جو مرتد ہوئے تھے ان کو بھی قتل کیا۔ لہٰذا اعتراض بے تکا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لہٰذا انشاءاللہ اس کا دوسرا جواب میں اگلے نشست پہ دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔